اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وكما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شان، عظمت، مرتبہ، مقام بیان کرتے ہوئے وہ یہ روایت نقل کرتا ہے، بخاری کے اندر ہے یہ 335 نمبر حدیث، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اوتی تو خمسن، مجھے 5 چیزیں، 5 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو یہ نہیں دی گئی، یعنی مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات سے نہیں نوازا۔ 5 خصوصیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شمار کیا ہے، امت کو یہ بات بتلائی ہے کہ اپنی فضیلت کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا مقام، مرتبہ یہ بیان فرماتے ہوئے امت کو یہ تعلیم ہے کہ آپ شان پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بیان اگر کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے، جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، انہی طریقوں سے، انہی باتوں کے ساتھ ہمیں حضور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شان بیان کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضور نے کیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، دبدبہ، وجاہت کے ساتھ، مسیرۃ شہر، 1 ماہ کے مسافت سے، یعنی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دشمن اگر مجھ سے 1 مہینے کے مسافت پر، فاصلے پر، ڈسٹینس پر مجھ سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اس دشمن کے دل میں، دماغ میں اللہ تعالیٰ رعب ڈالتا ہے، مجھ سے 1 مہینے کے مسافت پر ہو، میں آ رہا ہوں جس کے خلاف، تو وہ دبدبے مرعوب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکہ الصلاۃ فلیصلی۔ دوسری خصوصیت یہ حضور نے یہ بیان کیا کہ ساری جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنائی اور پاک کر دی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے جہاں بھی چاہے تو وہاں وہ سجدہ کر سکتا ہے اللہ کے حضور۔ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے امم، تو وہ بغیر اپنا جو مخصوص جو عبادت خانہ ہوتا، اس کے علاوہ کہیں اور وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو اجازت تھی کہ وہ کسی جگہ سے وہ پاکی حاصل کرے جیسا کہ ہم حاصل کرتے ہیں، تیمم لگاتے ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت حضور نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر رسول کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا تھا۔ چوتھی خصوصیت اعطیت الشفاعہ وأعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا کی ہے، میں شفاعت کر سکوں گا روز آخرت، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے ان گناہ گاروں کے جو سزا کے مستحق ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے۔ 5ویں جو خصوصیت ہے حضور نے یہ فرمایا کہ
کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، پہلے جو انبیاء آتے تھے، پہلے جو رسول آتے تھے، وہ کسی خاص قبیلے قوم کے ساتھ وہ بھیجے جاتے. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام، قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام، مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام. تو ایک مخصوص طبقے، مخصوص قوم کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا. حضور نے فرمایا کہ میں بعثت الی الناس عامہ، میں سب انسانیت کے لیے تا یوم القیامہ، سب انسانیت کے لیے میں پیغمبر، رسول، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں حضور نے خود یہ فرمایا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھے عطا ہوئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا نہیں کیا. تو حضور کی شان کو، رفعت، درجہ، مقام، مرتبہ کو بیان اگر کرنا ہے کسی نے، تو انہی ارشادات یا کلام الہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، مقام، جس طریقے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح جو اپنے پیغمبر کی شان میں علو کرتے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا یا اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ بنایا تھا. تو حضور نے منع کیا کہ میری شان میں غلو نہیں کرنا ہے. ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کے مجلس میں، گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. تو حضور جعلتنی اللہ عدلا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام کے ارشادات، جو احادیث بری پڑی ہے حضور کے شان سے، عظمت سے، اور قرآن بھرا پڑا ہے، تو ہمیں انہی کے ساتھ حضور کی شان کو بیان کرنا چاہیے. حضور کے شان میں نہ گستاخی، نہ کمی اور نہ غلو کسی کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.